Assalamu alaikum. Today we will have conversation on the subject Art of Thinking with Professor Farida Khanam. Thinking, as we know, occurs at the level of mind. Thinking is the means for one's intellectual development. It is through right thinking that one is able to convert one's minus point into a plus point. We can say that right thinking is another name of positive thinking. So today we will discuss on how to develop art of thinking, why is it important and more. تو چلیے اسی موضوع پر چرچا کرتے ہیں فریدہ خانم کے ساتھ. السلام علیکم آپا، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، سب خیریت، آپ بھی ٹھیک ہیں؟ جی آپا الحمدللہ. آپا سب سے پہلا سوال تو سبجیکٹ پر ہی ہے کہ آرٹ آف تھنکنگ کسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ ہم سب کو بتائیں. آرٹ آف تھنکنگ جو ہے بہت کم لوگوں کو آتا ہے، اسی لیے مولانا صاحب نے بہت زیادہ اس پر لکھا ہے. پورے آرٹیکلس ہیں لمبے لمبے، اور باقی ایک ایک پیج دو پیج جو رسالہ میں آتے رہے ہیں. تو آرٹ آف تھنکنگ پہ لکھا ہے کیونکہ ان کو بہت زیادہ تجربہ ہوتا تھا، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں سوال دیگر جواب دیگر. ہم سوال کچھ کرتے ہیں، لوگ جواب کچھ دیتے ہیں. تو اس وجہ سے اس پر انہوں نے کافی لکھا ہے. آج ہم ایک کتاب بھی ایک تیار ہوئی ہے دا آرٹ آف کلیئر تھنکنگ پر. تو چونکہ دیکھیں مین از اے تھنکنگ اینیمل کہیں گے، مین از اے ریشنل اینیمل، سوچتا ہے، لیکن سوچنے کا صحیح طریقہ اس کو معلوم نہیں. اور جب تک کہ انسان صحیح سوچ نہ سکے، جس کو رائٹ تھنکنگ یا پازیٹیو تھنکنگ کہہ سکتے ہیں، تب تک وہ اس کی سوچ اس کو کسی نتیجے پر نہیں پہنچاتی. یہ سوچنا ہی ہے جو انسان کو اینیمل لیول سے اٹھا کر انسان کے لیول پر پہنچاتی ہے. تو کیونکہ اینیملس تو گورنڈ بائی دیئر انسٹنکٹ ہوتے ہیں، ان کو سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، ان کے جو کچھ ہے انسٹنکٹ میں اسی کے مطابق وہ کام کرتے ہیں. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ سب سے خاص کیپیبلٹی دی ہے تھنکنگ کی، تو اسی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا. تو اس نے بہت بڑے بڑے کام نہ صرف دینی معاملات میں بلکہ دنیاوی معاملات میں بھی جو بھی بڑی بڑی ڈسکوریز ہوئی ہیں وہ تھنکنگ کے سبب سے ہوئی ہیں. تو تھنکنگ سے ہی ہم اپنا انٹلیکچول ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، اپنا اسپریچول ڈیولپمنٹ کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں میں ایک ابو ذر غفاری کی ایک مثال دوں گی آپ کو کہ جب ان کے انتقال کے بعد کچھ لوگ ابو ذر غفاری کی اہلیہ کے پاس گئے کہ ان کی خاص عبادت کیا تھی. تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ ان کا خاص عبادت یا ان کا خاص عمل یہ تھا کہ التفکر والاعتبار. وہ دن بھر اکیلے بیٹھے تنہائی میں سوچتے رہتے تھے اور اس سے عبرت پکڑتے تھے. تو یہ سوچنا یہ نہیں ہے کہ جو بڑے بڑے سائنٹسٹ ہوتے ہیں وہی سوچتے ہیں، بلکہ یہ دینی جو حقیقتیں ہیں تو وہ بھی سوچنے سے ہی معلوم ہوتی ہیں. جو بھی گہری حقیقتیں ہیں، جو معرفت جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، جیسے عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ جب قرآن میں وہ آیت اتری کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، عبداللہ ابن عباس نے اس کی تشریح کی کہ خدا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے. تو یہ بھی انہوں نے کتنا سوچا ہوگا جب ان کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی. تو یہ سوچنا جو ہے یہ ضروری ہے ہر انسان کو، اور سوچ صحیح سوچ ہونی چاہیے، پازیٹیو تھنکنگ ہونی چاہیے. بائسز سے اوپر انسان کو اٹھ جانا چاہیے، تو تبھی وہ جو ہے وہ صحیح سوچ کر پائے گا. تو اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا، شعوری سطح پر اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا، ورنہ ہم صحیح سوچ نہیں سکتے. کیونکہ ہم کنفیوزڈ اسٹیٹ آف مائنڈ رہتا ہے، ہم سمجھ نہیں پاتے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، بس کچھ بھی بول دیتے ہیں. مولانا صاحب کہتے تھے کہ صرف ایک بار ایسا ہوا کہ وہ کہیں باہر کے سفر میں ان کو
ایک جو ملا، وہ بڑا اسکالر تھا، تو جب بھی مولانا صاحب سے بات چیت ہوئی اس کی، تو جب بھی مولانا صاحب کوئی کوشچن اس سے پوچھتے تو وہ فوراً جواب نہیں دینا شروع کر دیتا، جیسے ہم لوگوں کو عادت ہوتی ہے، عادت سننے سے پوری بات سننے سے پہلے ہی ہم جواب دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس نے جو ہے پہلے وہ لکھ کے سوال کاغذ پر دکھاتا تھا کہ دیکھیے آپ کا یہی سوال ہے، پھر اس کا جواب دیتا تھا۔ تو کتنا زیادہ وہ سیریس ہوتے ہیں یہ لوگ۔ تو ہمیں بھی ہر اچھی بات دوسروں سے ہمیں لرن کرنا چاہیے، کیونکہ ایک دوسرے سے لرننگ کرنے سے ہی ہمارا جو ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے۔ تو خاص طور پر یہ آرٹ آف تھنکنگ اگر ہم کو آ جائے تو ہم ہر معاملے میں، چاہے وہ دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو، ہم کامیابی تک پہنچ سکتے ہیں۔ جی، اب آپ نے صحیح فرمایا، آرٹ آف تھنکنگ از ویری امپورٹنٹ، ان فیکٹ اٹ از کرٹیکلی امپورٹنٹ ٹو موو اہیڈ ان لائف۔ رائٹ تھنکنگ آپ ہم کہہ سکتے ہیں کہ لیڈز اس ٹو پروگریس اینڈ ڈیولپمنٹ، اینڈ رانگ تھنکنگ ٹیکس اس ان دی اپوزٹ ڈائریکشن۔ تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمارا جو سکسیز اور فیلئر ہے وہ اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا لیول آف تھنکنگ کیسا ہے، جیسے آپ نے ابھی بتایا۔ آپ امپورٹنس آف تھنکنگ اس لیے بہت ضروری ہو جاتی ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کو تھوڑا اور اچھے سے واضح کریں، دیٹ کیوں امپورٹنٹ ہے تھنکنگ ہماری زندگی میں، اس کے بارے میں بتائیں۔ اصل میں اگر ہم تھنک نہیں کریں گے، کیونکہ تمام حقیقتیں جو ہیں وہ ہڈن ہیں، سامنے جو چیز ہے وہ بہت کم ہے، بالکل جیسے بلیک ہول ہے پورا ہڈن ہے، ایسی حقیقتیں بھی ہڈن ہیں۔ جب تک ہم اس پر گہرائی سے غور و فکر نہیں کریں گے تب تک ہمیں وہ باتیں سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ ہر چیز اللہ نے پوٹینشل کے روپ میں دیا ہے، تو مائنڈ کی جو کیپیسٹی ہے وہ بھی پوٹینشل کے روپ میں ہے، تو اس پوٹینشل کو ہمیں ایکچولائز کرنا ہے، اور وہ تھنکنگ کے ہی ذریعے ہوگا۔ میں صرف ایک دو مثال آپ لوگوں کو سامنے رکھتی ہوں کہ جیسے نیوٹن نے گریویٹیشنل پول کو ڈسکور کیا، جبکہ ہزاروں برس سے لوگ دیکھ رہے تھے کہ کوئی بھی چیز اوپر سے گرتی ہے تو نیچے آتی ہے، اوپر نہیں چلی جاتی، پھل گرتا ہے تو نیچے گرتا ہے، اوپر نہیں چلا جاتا، لیکن کوئی سوچتا نہیں تھا۔ وی ٹیک ایوری تھنگ فار گرانٹیڈ، تو کوئی سوچتا نہیں تھا، تو اتنی بڑی حقیقت سمجھ میں نہیں آئی کہ ہمارے جو سارے پلانٹس ہیں، ساری جو باڈیز ہیں، وہ اس میں گریویٹی ہے، وہی ایک دوسرے کو اپنے مدار پر رکھے ہوئے ہیں۔ تو نیوٹن جو ہے وہ بہت زیادہ گہرائی سے سوچتا تھا، تو اسی لیے اس کو وول گیدرر کہا جانے لگا تھا۔ وول گیدرر کہتے ہیں اس شخص کو جو ایبسینٹ مائنڈڈ ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، سمجھتے ہیں یہ بیکار آدمی ہے، اس کو کچھ کرنا نہیں ہے تو یہ بیٹھا ہے خالی ادھر ادھر۔ وہ بیٹھا نہیں رہتا تھا، وہ سوچ رہا ہوتا تھا۔ تو کیونکہ جو بہت زیادہ مائنڈ فوکسڈ جب تک ہم نہیں کریں گے، تو جب تک اس کو باتیں سمجھ میں گہرائی سے کوئی چیز آ نہیں سکتی۔ تو جب اس نے دیکھا سیب کو کہ سیب اوپر سے گرا پھل میں پیڑ میں سے، تو وہ نیچے گر گیا، تو وہ اس پر بھی سوچنے لگ گیا کہ یہ نیچے کیوں گرا، اوپر کیوں نہیں چلا گیا۔ پھر اس کو اتنی گہری حقیقت سمجھ میں آئی کہ گریویٹیشنل پول کی۔ ایسی مولانا صاحب ہر بات پہ سوچتے تھے، جی، کوئی بھی بات ہوتی تھی اس پر سوچتے تھے، تو ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمیں معلوم ہی ہے اس پہ کیا سوچ رہے ہیں، کہتے تھے وہ ہر بات پہ سوچتے تھے، چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی۔ تو ایک بار زہر بھی کھا لیا تھا کہ زہر نقصان کرتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے زہر بھی کھا لیا تھا۔ ایکسپیرینس کے طور پر۔ جی، تو ہر بات سوچتے تھے، اسی وجہ سے اتنی بڑی بڑی باتیں سمجھ میں آئیں۔ تو اس طریقے سے ہمیں بھی عادت ڈالنی چاہیے ہر بات کو سوچنے کی۔ ہم لوگ عام طور پر سوچتے نہیں ہیں، عادی ہو جاتے ہیں کہ یہ تو ایسا ہوتا ہی رہتا ہے، تو اس وجہ سے سوچتے نہیں ہیں۔ تو ایک اور مثال میں جو دوں گی کہ جیسے ایک بار کیا ہوا
لوگ پہلے سمجھتے تھے کہ زمین جو ہے چپٹی ہے، فلیٹ ہے، تو یہی نہیں معلوم تھا کہ زمین گول ہے۔ تو ایک بار ایک آدمی جو بہت ہی گہری سوچ والا تھا، وہ ساحل کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے دیکھا ایک وہ آ رہا تھا، بحری جہاز آ رہا تھا، اس میں مستول یعنی ماسٹ اوپر اونچا سا لگا ہوا ہوتا ہے نا، تو وہ تھوڑا تھوڑا سا نظر آیا، پہلے تھوڑا نظر آیا، پھر تھوڑا نظر آیا، دھیرے 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 جا کے پورا جہاز نظر آنے لگا۔ تو وہ سوچنے لگا کہ اگر زمین فلیٹ ہوتی تو پورا نظر آتا، چاہے پہلے چھوٹا نظر آتا بعد میں پورا نظر آتا، تو یہ ایسا کیوں ہے؟ تو اس نے سوچ کے اتنی بڑی بات ڈسکور کی کہ زمین جو ہے وہ گول ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں ہر بات کو ہمیں سوچنا چاہیے، سوچنے ہی سے تمام باتیں جو ہیں معلوم ہوتی ہیں، اور ہم کوئی بھی جو ہم پلاننگ جو ہم کرتے ہیں وہ بھی سوچ کے کرتے ہیں۔ ایک پلاننگ فیل ہو گئی تو ہم ری پلاننگ کرتے ہیں، وہ بھی سوچ کے کرتے ہیں، بہت ہی گہری سوچ۔ تو کیونکہ اس دنیا میں اپرچونٹیز بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم سوچتے نہیں، اس وجہ سے ہم ان اپرچونٹیز کو اویل نہیں کر پاتے۔ تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر بات پر سوچیں، ہر بات پر غور کریں، اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی نیا راستہ ہمیں نظر آ جائے گا سوچنے سے۔ نہیں سوچیں گے تو پھر کوئی بھی بات کو ہم گہرائی سے سمجھ نہیں سکتے۔ جی آپا، جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ صحیح سوچ ہونا، گہرائی سے سوچنا، وداؤٹ اینی بائسز، آل آف دس از ویری امپورٹنٹ۔ لیکن اکثر آپا ہم دیکھتے ہیں کہ موسٹ آف دا ٹائمس پیپل بیکم وکٹم آف faulty thinking, and that is generalization. They tend to generalize things. ایک ایگزامپل ہوگا یا ایک سچویشن ہوگی تو اس کو وہ پورے سبجیکٹ کو لے کر جنرلائز کر دیتے ہیں وداؤٹ ایکچولی گیونگ مچ کنسیڈریشن ٹو ایویڈینس اور ٹو دا ریئل فیکٹ۔ تو یہ جو جنرلائزیشن والی پرابلم ہے آپا، اس کو آپ کیسے سمجھائیں گے؟ کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور ایک رکاوٹ ہے آرٹ آف تھنکنگ کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اس کے بارے میں بتائیں آپ۔ یہ جنرلائزیشن جس کو اردو میں تعمیم کہتے ہیں، یہ تو بہت عام ہے، ہر آدمی جنرلائز کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے، مثال کے طور پر ہم کہیں جاتے ہیں، چند لوگوں سے ملتے ہیں، ایک ٹاؤن ہے، ہم چند لوگوں سے ملتے ہیں، وہ لوگ بہت ہاسپٹیبل ہیں اور ہمیں بہت اچھے طریقے سے ہمیں ویلکم کرتے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ وہاں کے اس ٹاؤن کے لوگ بہت اچھے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ سب لوگ اچھے نہ ہوں۔ تو خیر اگر کسی کا پازیٹیو بات کے لیے ہم جنرلائز کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن فرض کریے وہاں پر ہمیں ایک غلط آدمی مل گیا، پھر ہم کہیں کہ سارے ہی لوگ وہاں کے غلط ہوتے ہیں، ایول ہوتے ہیں، تو وہ غلط ہے اور وہ گناہ میں آتا ہے۔ تو پازیٹیو بات کو جنرلائز کرنے میں اس میں کم سے کم گناہ تو نہیں ملے گا۔ تو یہ غلطی اتنی عام ہے کہ آپ کسی کو بھی دیکھ سکتے ہیں، ذرا سی ہم نے کوئی بات دیکھی، پھر فوراً ہم اس کو جنرلائز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ لوگ تو ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ایک بار میں ایک ڈینٹسٹ کے یہاں بیٹھی ہوئی تھی، وہاں پر ایک کرمنل کی باتیں اس پر آ رہی تھیں ٹی وی پر، تو کرمنل جس کمیونٹی کا تھا تو کچھ عورتیں کہنے لگیں اس کمیونٹی کے تو سارے ہی لوگ بیکار ہوتے ہیں، لائل نہیں ہوتے ہیں، کسی کے نہیں ہوتے ہیں، اس طرح سے کہنے لگیں۔ تو وہ تو جو کاؤنٹر پہ جو عورتیں بیٹھی تھیں انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے، ہر گروپ میں ہر کمیونٹی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ نہیں فرق کیا کہ وہ کرمنل ہے، کرمنل تو کسی بھی گروپ میں کسی بھی کمیونٹی میں ہوتا ہے۔ اب کرمنل سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس مذہب والا یا اس کمیونٹی والا سارے ہی خراب ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے کی بات بالکل عام ہے، لیکن ہمیں اپنی تھنکنگ کو ٹرین کرنا پڑے گا۔ اس پر کتابیں ہوتی ہیں،
ایک مولانا صاحب نے ایک کتاب سب کو پڑھنے کے لیے کہا تھا، دی آرٹ آف کلیئر تھنکنگ، یہی کتاب جی تھی جی نا؟ تو بائی ای اے مینڈر. ہاں، بائی جی یہ مینڈر. جی تو یہ کتاب پڑھنے کا تھا کیونکہ ہمیں اپنی تھنکنگ کو بھی ٹرین کرنا پڑے گا، تبھی ہم ان باتوں کو سمجھیں گے اور اس پر عمل کر پائیں گے. تو عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ یہ تو بالکل ایک جنرل بات ہے کہ کچھ لوگ ہماری گڈ بک میں ہوتے ہیں تو ہمیں ان کی ہر بات اچھی لگتی ہے، اور کچھ لوگ ہماری گڈ بک میں جو نہیں ہوتے ہیں ان کی ہر بات خراب لگتی ہے. تو یہ بالکل عام ہے. تو ہمیں ہر بات پر غور و فکر کرنا ہے. غور و فکر کریں گے نا تب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہماری یہ سوچ غلط ہے. تو ایک قرآن کی مثال دے رہی ہوں. اب قرآن میں 99% سے زیادہ جو ورسز ہیں وہ امن و انسانیت، خدا کا خوف، خدا سے محبت، اس سے ریلیٹڈ ہیں. 1% سے بھی کم، صرف 40 ورسز ایسی ہیں جو جنگ کے موقع پر اتری ہیں، تو اس میں جنگی باتیں ہیں. تو اس کو صرف لے کر کے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن تو بک آف وائلنس ہے. تو یہ بالکل غلط ہو جاتا ہے کہ وہ خاص جنگ کے موقع پر وہ آیتیں ریویل ہوئی تھیں، وہ جنرل طور پر اس کو اپلائی کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. تو کیونکہ جنگ کے موقع پر تو ہر نیشن میں، ہر کنٹری میں اس کے الگ قانون ہوتے ہیں، اور عام حالات کے جو ہیں وہ الگ قانون ہوتے ہیں. تو وہ دفاع کے لیے ہر جگہ یہ ہوتا ہے کہ دفاع جب ہمارے اوپر کوئی ایگریشن، فزیکل ایگریشن ہو جائے تو ہم دفاع کر سکتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ میرے خیال میں یہ سبھی کے اندر پائی جاتی ہے، جنرلائزیشن. جی تو اس کو ہمیں سوچنا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے کہ اگر ہم سوچیں گے، سوچ کے اگر ہم اس پر اپنی کمی کو دور کریں گے تو یہ دور ہو جائے گا. سوچنے کی ضرورت ہے بس. جی آپ ایک اور ایکچولی رکاوٹ ہے، جیسے آپ نے جنرلائزیشن کو بڑے اچھے سے سمجھایا. ایک اور پرابلم ہے جس کی وجہ سے اٹ پریونٹس پیپل فرام ڈیولپنگ آرٹ آف تھنکنگ، اور مولانا وحید الدین خان صاحب اس کو ڈائیکاٹمس تھنکنگ کہتے تھے، کہ اکثر لوگ دو آپشن میں چیزوں کو دیکھتے ہیں، یس اور نو، بلیک اور وائٹ. دے فیل ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ دیر از آلویز اے تھرڈ آپشن which is available. Now, failing to explore that third option often leads people to depression, tension, suicide, stress. تو آپا یہ ڈائیکاٹمس تھنکنگ جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. میں چاہوں گا اس کے بارے میں بھی آپ ہم سب کو تھوڑا سا گائیڈنس دیں. ڈائیکاٹمس تھنکنگ کو اردو میں کہتے ہیں ثنائی طرز فکر، یعنی دو قسمی سوچ. تو یہ بھی عام وہ ہے، لوگوں میں بہت عام ہے، کیونکہ لوگ بس بلیک اینڈ وائٹ کے اس میں پرسپیکٹیو میں چیزوں کو دیکھتے ہیں. یا تو کوئی گڈ تو گڈ، اچھا تو اچھا ہی ہے، برا تو برا ہی ہے. کوئی سینٹ اور سنر جس کو کہتے ہیں، تو کوئی تو بالکل ہی اس کو اتنا زیادہ وہ کر دیتے ہیں، اونچا اٹھا دیتے ہیں، کسی کو ایک دم ہی نیچے گرا دیتے ہیں. حالانکہ ایسا ہوتا نہیں، ہر آدمی میں کچھ مائنس ہوتے ہیں، کچھ پلس ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے دیکھنے کا وہ فرق ہے. مثال کے طور پر جب یہ بہت عام مثال دی جاتی ہے کہ اب جیسے گلاس میں آدھا گلاس پانی ہے تو کوئی کہے گا کہ آدھا گلاس خالی ہے، کوئی کہے گا آدھا گلاس بھرا ہوا ہے. تو یہ حالانکہ دونوں کی بات صحیح ہے، ہر آدمی میں کچھ مائنس ہوتا ہے، کچھ پلس ہوتا ہے. تو اگر ہم اور زیادہ گہرائی سے دیکھیں، اور ہمارے اندر ایک وہ ہونا چاہیے، سمپیتھیٹک انداز ہونا چاہیے ہمارا، کہ ہم ہر آدمی کو اس سے دیکھیں جیسے کہ وہ ہمارا بہت ہی اپنا آدمی ہوتا ہے. تو اس کو ہم بہت اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں، اس کی خوبیوں کو بیان کرتے ہیں. لیکن جس کو ہم کچھ دوسرا سمجھتے ہیں، جیسے ادر لوگ کہتے ہیں، تو اس کو ہم برے الفاظ میں بیان کرتے ہیں.
اس کی برائی ہی نظر آتی ہے، کیونکہ عام طور پر لوگ نیگیٹو ہوتے ہیں، تو نیگیٹو ہونے کی وجہ سے دوسرے لوگوں کی ہمیں برائی نظر آتی ہے۔ تو یہ ہمیں اس کو بات کو گہرائی سے سمجھنا ہے کہ ایک تیسری ممکن صورت بھی ہے، اور وہ ہے کہ اس کو کوئی بھی مسئلہ ہے تو اس کو ہم نظر انداز کریں، تو یہ نہیں سمجھیں کہ بس یا تو یہ مسئلہ جو ہے کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، تو وہاں ہمیں اعراض کرنا، ٹالریٹ کرنا، نظر انداز کرنا، یہ مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ تو اس میں مولانا نے بہت لکھا ہے، جیسے مثال کے طور پر جب پروسیشن نکلتا ہے تو یوزولی ایسا ہوتا ہے کہ نعرے لگتے ہیں۔ اب اگر وہ پروسیشن کسی عبادت گاہ سے گزر رہا ہے تو وہ ان کو برا لگتا ہے کہ ہماری عبادت گاہ کے سامنے ایسے ایسے نعرے لگا رہے ہیں، تو اب وہ سمجھتے ہیں بلیک اینڈ وائٹ ٹرم میں سوچنے والے کہ یا تو اس کو ہم گوارا کریں یا اس کو بند کروائیں، تو انہیں دونوں ہی غلط لگتا ہے، گوارا کیوں کریں، اور تو وہ بند کروانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کو بند کروانا ہی جو ہے وہ بہادری نظر آتی ہے، حالانکہ دونوں ہی آپشن غلط ہوتا ہے، ان کو صرف وہ اس سے اعراض کرنا ہے۔ ایک بہت زبردست قصہ تھا وہاں کا، ناگپور کا۔ ناگپور میں گنیش چترتھی کا بہت بڑا جلوس نکلنے والا تھا، تو راستے میں وہ مسجد پڑ رہی تھی، اب بالکل پورا لوگ ڈرے ہوئے تھے کہ اب وہ نعرے لگیں گے، پھر ہمارے یوتھ جو ہیں وہ ریئیکٹ کریں گے، ریٹیلیٹ کریں گے اور پھر فساد ہوگا۔ تو اس زمانے میں ٹیپو سلطان کے ایک گریٹ گرینڈ سن تھے، احمد سلطان، تو وہ مولانا کے پاس آتے تھے، تو وہ کافی انہوں نے کتابیں وغیرہ پڑھی تھیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس مسجد کے امام سے ملے اور انہوں نے کہا کہ آپ 10 ہار منگا لیجئے، جب وہ جلوس یہاں سے گزرے گا تو اس کے آگے آگے تو لیڈر ہوتا ہے، تو آپ لیڈر کے گلے میں وہ ہار ڈالیے، ان سے گلے ملیے اور بات ختم ہو جائے گی۔ تو لٹرلی ایسا ہی ہوا کہ وہ بات ختم ہو گئی، لوگ گلے ملنے لگے، اور اگر وہ اس کو روکتے کہ تم روٹ بدلو، تم نعرہ نہ لگاؤ، تو پھر جھگڑا شروع ہو جاتا۔ تو وہی ہے کہ جو think there must be a better way، تو ہمیشہ ایک تھرڈ آپشن ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں بلکہ جو مولانا کی کتابیں اس کو بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ انہوں نے جو کچھ بھی لکھا ہے وہ بالکل ریئل واقعات ہیں۔ وہ ہر جگہ جاتے تھے اور ان کو جو آبزرویشن ان کا ہوتا تھا اور لوگ آتے تھے، وہ جو باتیں بتاتے تھے اسی کی بیس پر لکھتے تھے، کہیں بھی کوئی کہانی قصہ والی باتیں نہیں ہیں، تو اس لیے بہت آسانی سے اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں اور اس کو ہم اپنی زندگیوں میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو ایسے تو بہت سارے واقعات ہیں، میں صرف چند واقعات ایسے لیے ہیں میں نے۔ ایک بار ایک کمپنی کے ایک مینیجر تھے اور ایک ڈائریکٹر تھے، تو دونوں میں جھگڑا ہو گیا، زبردست جھگڑا ہوا، یہاں تک کہ مینیجر نے کہا کہ میں تو خودکشی کر لوں گا، اور میں ابا کے جاننے والے تھے تو خودکشی کر لوں گا۔ وہ آئے تو مولانا نے کہا خودکشی کرنے کی کیا ضرورت ہے، تم اتنے اچھے، تمہارے اندر اتنی زبردست صلاحیت ہے، تم وہ چھوڑ دو وہاں اس کمپنی کو اور چلے جاؤ کہیں دبئی چلے جاؤ، باہر چلے جاؤ۔ تو وہ چلے گئے دبئی، اور وہاں ان کو زبردست کامیابی ہوئی، پہلے کے مقابلے میں بھی وہ بہت زیادہ کامیاب ہوئے۔ تو یہ جو ہے یہی ہوتا ہے لیڈر کا، ریفارمر کا رول، کہ ایسے موقع پر لوگوں کو رہنمائی دے کہ تھرڈ آپشن بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت انسان بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتا ہے تو وہ زیادہ سوچ نہیں پاتا، تو ایسے موقع پر اگر کوئی صحیح رہنمائی دے دے تو بالکل خودکشی کرنے کے لیے تیار تھے، اور بعد میں وہ اتنا زبردست ان کو کامیابی حاصل ہوئی۔ تو یہ ہے ڈائیکاٹومس تھنکنگ،
اور اس سے لوگوں کو اگر اور ڈیٹیل میں ان کو پڑھنا ہو تو مولانا کی بہت ساری کتابوں میں یہ جو ہے ٹاپک ڈیل کیا گیا ہے، اس کو پڑھ کے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ آپا۔ آپا اگلا سوال لینے سے پہلے کچھ کامنٹس پڑھنا چاہوں گا، ایک سوال بھی آیا ہے کامنٹس میں پہلے پڑھنا چاہوں گا۔ یہ کامنٹ بھیجا ہے ڈاکٹر اسلم خان صاحب نے سہارنپور سے۔ انہوں نے لکھا ہے مولانا وحید الدین خان صاحب ٹولڈ us that the art of thinking involves cultivating critical and creative thinking skills, considering diverse perspectives and approaching problems with curiosity and an open mind. It's about refining one's mental processes to make sound decisions and solve complex problems effectively. مولانا اقبال عمری نے چنئی سے لکھا ہے قرآن میں قول سدید جس کو کہا گیا ہے وہ یہی ہے کہ رائٹ تھنکنگ اختیار کریں۔ آج کا ٹاپک مولانا کا ایسا ٹاپک ہے جس کی ضرورت سارے انسانوں کو ہے۔ جزاک اللہ آپا۔ مس فریدہ کامران نے پاکستان سے لکھا ہے جزاک اللہ ویری کنسٹرکٹیو ٹاک ٹو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، مے اللہ بلیس یو آل۔ مس بشرا پٹولی حیدرآباد پاکستان سے، آپ ان کا کامنٹ بھی ہے اور ایک سوال بھی ہے۔ ان کا کامنٹ یہ ہے، انہوں نے لکھا ہے سم فینومینا وی واچ تھرو آؤٹ آور لائف، فار ایگزامپل آور پولیٹیشینز اینڈ ایلیٹس ہو آر ایکسپلائٹنگ دا ویک اینڈ دا پور۔ ان کا پھر سوال ہے آپا کہ ہاؤ کین وی تھنک پازیٹیو فار سچ اے نیگیٹو سچویشن وچ از ویری آبویس ان آور انسٹیٹیوشنز، اس کے بارے میں بتائیں۔ مولانا یہی کہتے تھے کہ رزلٹ دیکھنا چاہیے، ہمارا ہر ایکشن رزلٹ اورینٹڈ ہونا چاہیے۔ تو یہ تو سارے تجربے مجھے بھی ہو چکے ہیں کہ یہ سب ہوتا ہے انسٹیٹیوشنس میں، لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں اور طرح طرح سے پریشان کرتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں پازیٹیو پلاننگ کرنا چاہیے۔ ہم اگر اسی وقت اگر ہم فوراً بغیر سوچے سمجھے جواب دینے لگ جائیں گے نا تو وہ بات اور بڑھتی ہے، بلکہ سوچ سمجھ کے اگر ہم کام کریں تو ہمیں کوئی اچھا اس کا سلوشن سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ہم کسی خاص موقع پر اس کی مدد کر دیں تو وہ بھی بہت کام آتا ہے۔ اور میرے ساتھ تو بہت بار بار ہوا ہے، بہت سخت لوگوں نے کچھ کہہ دیا لیکن فوراً میں نے جواب نہیں دیا، بعد میں وہ لوگ کو خود ہی اگر ہم جواب نہ دیں نا تو بعد میں خود ہی ان کو ریئلائز ہوتا ہے، کیونکہ ہر انسان کے اندر تو کانشنس ہے، اور وہ کانشنس جو ہے وہ جب اویکن ہوتا ہے تو اس کو خود احساس ہو جاتا ہے کہ غلطی اس کی تھی، ہماری غلطی نہیں تھی۔ تو وہ اصل میں کیا ہے کہ جیسا موقع ہو اسی ویسے ہی سمجھنا پڑے گا کیا موقع ہے، وہاں اس کو کس طریقے سے حل کیا جائے۔ تو اس طریقے سے ہم کئی بار ہم کوئی خاص مدد کر دیا، کسی کو کوئی کتاب چاہیے، کسی کو اور کوئی چیز چاہیے، تو ہم اچھے تعلقات بھی بنا کے رکھنا چاہیے ایک دوسرے سے۔ جیسے ہم اپنے گھر والوں کی مدد کرتے ہیں ویسے جہاں ہم کام کرتے ہیں وہاں پر ہمارا سارا ٹائم وہاں گزرتا ہے، تو وہاں بھی ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے۔ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم نے کتابیں دیتے ہیں، ہم ان کو ہر طرح سے ہم مدد کرتے ہیں ان کی، تو وہ سب ہمارے ہمیں بہت زیادہ ہمارا خیال رکھتے ہیں وہ بھی۔ تو یہ دو طرفہ ہوگا، اگر ہم چاہیں کہ صرف ہماری لوگ ہم سے لوگ اچھے طریقے سے رہیں اور ہم ان کے لیے کچھ نہ کریں تو یہ پاسبل نہیں ہے، پریکٹیکل نہیں ہے۔ جی، اور آپا ایک چیز اور بھی ہے کہ مولانا صاحب ایسی سچویشنز کو لے کے یہ بھی کہا کرتے تھے کہ آپ اپنے کو نیگیٹیوٹی سے بچائیے، مطلب جیسے اگر سامنے والا کرپٹ ہے، ایول ہے، تو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ دس از بیکاز آف دی کریشن پلان آف گاڈ، کہ خدا نے سب کو ایک فریڈم دی ہے۔ ناؤ سم پیپل ول ڈیفینیٹلی مس یوز دیئر فریڈم اینڈ دیر بی سم پیپل ہو ول یوز دیئر فریڈم رائٹلی۔ تو جب آپ ایسی سچویشن دیکھتے ہیں تو آپ فرسٹریشن میں یا ہوپلیسنس میں یا نگیٹیوٹی میں نہ پڑیں، آپ اپنے آپ کو بچائیے۔ تو وہ بہت انسسٹ کرتے تھے کہ سیو یور سیلف اینڈ وی کین ایٹ لیسٹ لیڈ آور لائفس ود ہائیسٹ ایتھیکل کنڈکٹ، گڈ بیہیویئر، گڈ اسپیچ، گڈ ورڈس۔
حضرت عائشہ بھی آپا کہتی تھی کہ پروفٹ ہمیشہ ایمفسائز کرتے تھے گڈ ورڈس کو، کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اف یو اسپیک گڈ ورڈس دین اٹ از سیلڈ ٹل دا ڈے آف ججمنٹ. تو یہ سچویشنز تو آئیں گی، ہمیں بس یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں ایسی نگیٹیوٹی سے اور ایسی سچویشن سے. یہ میں نے بہت دیکھا ہے جی کہ جو لوگ جو ہیں جو اس کو سلوشن ان کے پاس، جس کے پاس نہیں ہے، یہ بات کریشن پلان والی بات نہیں سمجھتے ہیں، جی تو وہ بھیڑ جاتے ہیں. تو ایک صاحبہ تو اتنا زیادہ ٹینشن میں رہتی تھی، اتنا زیادہ ٹینشن میں رہتی تھی کہ باقاعدہ بیمار ہو گئیں اور بہت جلد ان کا انتقال ہو گیا. وہ ٹینشن اتنا زیادہ ان کو رہتا تھا. تو میں تو ٹینشن میں رہتی ہی نہیں تھی. میں سوچتی تھی کہ یہ تو کریشن پلان جو مولانا نے بتا دیا ہے نا، اس سے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. کہ ان کی آزادی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، وہ آزادی کا مس یوز کر رہے ہیں، تو ہم جو ہے ان کو کیوں بلیم دیں. اچھا آپا، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے، مولانا صاحب کہتے تھے کہ اس لیے بھی نگیٹیوٹی میں نہیں پڑھنا چاہیے. وہ کہتے تھے کہ میں ایک آئیوٹا آف نگیٹیوٹی برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ جیسے ہی آپ کے اندر نگیٹیوٹی آئی، آپ کے اندر سے کریٹیوٹی ایگزٹ کر گئی. اینڈ اے کریٹیو مائنڈ کین اونلی ورک ٹو اٹس فل پوٹینشیل وین اٹ از آلویز پازیٹیو. So he used to say that do not allow negativity or doubt enter your mind and spoil your thought process. تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے آپا. اور یہ بھی کہتے تھے کہ اگر ہم نگیٹیو ہوئے تو جتنی دیر ہم نگیٹیو رہیں گے اتنی دیر ہم خدا کا شکر ادا نہیں کر رہے ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ میں شکر کا ایروژن ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا. اب نگیٹیو ہوں گے تو شکر کیسے ادا کریں گے؟ ہم تو غصے میں رہیں گے. تو یہ بھی ہے. جی جزاک اللہ آپا. آپا جیسے آپ نے جنرلائزیشن کے بارے میں بتایا، ڈائیکاٹمس تھنکنگ کے بارے میں بتایا، ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی میں ہر موڑ پہ there is a decision that needs to be taken. There are problems, there are challenges, difficulties. At the same time, a person is required to view things analytically and critically. لیکن یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ساؤنڈ تھنکنگ اس کے اندر ہو. ساؤنڈ تھنکنگ از ویری ویری امپورٹنٹ. تو آپ میں چاہوں گا کہ آپ اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں، کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں ساؤنڈ تھنکنگ، اور وائی از اٹ امپورٹنٹ ٹو ہیو ساؤنڈ تھنکنگ. ہم لوگوں کو تو مولانا نے اتنی زیادہ ہیمرنگ کی کہ جیسے ہم کوئی بات کرتے تو ہوتا ہے نا کہ آدمی جو پوری بات نہیں بتاتا ہے کہ ڈانٹ پڑ جائے گی، تو اس پہ بھی بہت بہت ناراض ہوتے تھے. کہتے تھے یہ انڈائریکٹ جھوٹ ہے، بات پوری ایز اٹ از بتاؤ. تو ایز اٹ از تھنکنگ. تو اس وجہ سے نہیں تو ہم بھی نہیں سمجھتے تھے کہ یہ ایز اٹ از تھنکنگ کیا ہے، ساؤنڈ تھنکنگ کیا ہے. تو لیکن اتنا ہم لوگ ڈرتے تھے کہ ایز اٹ از بات کہیں، ورنہ وہ اتنا زیادہ اس میں کوشچن کر کر کے بات کو فائنلی وہ پکڑ ہی لیتے تھے. اگر ہمارے چھپانے سے بات چھپتی نہیں تھی. جی اسکروٹنی کرتے تھے. ہاں. جی تو پھر وہ جو ہے اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ کیا چیز سوچنا، کیا چیز ہوتا ہے، کیسے سوچیں، ریلیونٹ اور ارریلیونٹ کیا چیز ہے. کہ اب ہم کچھ سوال کچھ کیا ہے، جواب کچھ اور دے رہے ہیں، کیونکہ ہم ریلیونٹ اور ارریلیونٹ کا فرق نہیں سمجھتے ہیں. تو مثال کے طور پر جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب قرآن اترا ہے 1500 سال ہو گیا، تو اب نیا زمانہ آ گیا، اب حالات بدل گئے، تو اب ایک نیا مذہب ہونا چاہیے. تو اس میں وہ مسئلہ ہے کہ ریلیونٹ اور ارریلیونٹ کا فرق لوگ نہیں سمجھتے. کیونکہ قرآن تو بک آف پرنسپلس ہیں، بک آف ویلیوز ہیں. اب مثال کے طور پر خدا ایک ہے، تو وہ جو ہزاروں سال بھی ہو جائیں گے تو خدا تو ایک ہی رہے گا. تو اس میں کوئی نئے مذہب کی ضرورت نہیں ہے. اور جو وقتی طور پر جو کچھ چیزیں جو بدلتی ہیں زمانے کے لحاظ سے، اس کے لیے اسلام میں اجتہاد ہے. اجتہاد کے ذریعے سے ہم ان اصولوں کو لے کر کے اب نئے حالات کے مطابق اس کو ہم اپلائی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اب قرآن میں آیا ہے کہ اونٹ
حج کرنے کے لیے لوگ اونٹ پر آئیں، اونٹ پر سفر کریں، تو اب زمانہ بدل گیا، اب لوگ کہیں گے اونٹ پہ کیسے سفر کریں، اتنے دور دور سے لوگ جو ہیں اونٹ پہ کیسے جائیں گے؟ تو اس کے لیے ہے، تو اسی طرح کے ہر معاملات میں اجتہاد ہے کہ اب جو زمانہ بدل گیا، پہلے پانی کے جہاز سے سفر کیا جاتا تھا، اب ہوائی جہاز سے سفر کیا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جیسے جراب ہے، پہلے زمانے میں چمڑے کے جراب ہوتے تھے، اس پہ مسح کیا جاتا تھا، تو وہ وضو کے طریقے سے کام ہوتا تھا کہ بار بار پاؤں نہ دھونا پڑے۔ اب وہ نئے ساکس آئے، تو اب اس پر اجتہاد کے ذریعے سے انہوں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے، اس پہ بھی مسح کیا جا سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی باتیں، جیسے کوئڈ ہے، پہلے تو کوئڈ تھا نہیں، تو اب لڑکیاں جو ہیں ساتھ میں بچوں کے پڑھ سکتی ہیں کہ نہیں، یہ جو ہے یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اس پر اجتہاد ہوتا ہے۔ ہر زمانے میں علماء اور فقہا ہوتے ہیں، وہ اجتہاد کرتے ہیں زمانی تبدیلی کے لحاظ سے۔ لیکن جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ ساری آخرت ہے، خدا کا خوف ہے، خدا سے محبت ہے، یہ ساری چیزیں تو ہمیشہ وہی رہیں گی کتنا بھی زمانہ بدل جائے۔ تو یہ ہے اصل چیز۔ اب وہ ریلیونٹ اور irrelevant کا فرق نہ سمجھنے سے بہت بڑے بڑے نقصانات اٹھاتے ہیں لوگ۔ مثال کے طور پر یہ جو پارٹیشن ہوا، تو یہاں پر کچھ مسائل تھے، مسائل ہمیشہ ہر جگہ ہوتے ہیں، تو انہوں نے سمجھا کہ لینڈ کو ڈیوائیڈ کر لیا جائے گا تو سارے مسائل ختم ہو جائیں گے، ہندو ایک طرف ہو جائیں گے، مسلمان ایک طرف ہو جائیں گے۔ تو لیکن وہ مسائل اور زیادہ بڑھ گئے، کیونکہ اس طریقے سے مسائل تھوڑی لینڈ سے تھوڑی مسئلہ حل ہوتا ہے۔ مسئلہ تو جب ہم انڈیویجولس کو تیار کریں، ان کی اصلاح کریں، ان کے اندر یہ مزاج پیدا کریں کہ ایڈجسٹمنٹ کا مزاج پیدا کریں، تب مسئلہ حل ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے کہ کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا اور مسئلے بڑھتے ہی چلے گئے۔ تو یہ جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی سوچ کو، صحیح سوچ، ساؤنڈ سوچ، ایز اٹ از سوچ، یہ ہم ڈیولپ کریں اور اس پر زیادہ سے زیادہ اس پر کام کریں، کیونکہ یہ خود سے نہیں ہوتا، اس پر کام کرنا پڑے گا، اس پر محنت کرنی پڑے گی، اس پر جو ہمارے پاس جو مضامین ہیں اس کو پڑھنا پڑے گا۔ بہت ساری کتابیں ہیں انگلش میں کلیئر تھنکنگ پر، اس کو پڑھنا پڑے گا، تبھی ہم باتوں کو گہرائی سے سمجھ سکتے ہیں۔ جی آپا کچھ کامنٹس پڑھنا چاہوں گا۔ یہ کامنٹ بھیجا ہے محمد آصف خان صاحب نے کانپور سے۔ انہوں نے لکھا ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جب ہم اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں تو دلوں کو سکون ملتا ہے۔ مجھے تھنکنگ کی امپورٹنس کا اندازہ اس بات سے بہت ہوا۔ ویری افیکٹو ٹاپک، جزاک اللہ۔ شاد حسین صاحب نے کشمیر سے لکھا ہے، great conversation. Maulana Sahab would always lead us to act of right thinking. روہت کمار جی نے امرتسر سے لکھا ہے، respected آپا جی and all CPS members. ہم جیسے، اچھا ان کا سوال ہے آپا یہ کہ ہم جیسے نوجوان بچوں کو کیا کرنا چاہیے؟ پلیز ہمیں مولانا صاحب کی کچھ نصیحت کر دیجیے۔ آپ ہی کر دیجیے۔ آپا وہ بیسکلی یوتھ کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہے ہیں، تو مولانا تو ہمیشہ اس بات پہ ہی ایمفسائز کرتے تھے کہ آلویز ریمین پازیٹیو، اینڈ آپ اپنی اسٹڈی بڑھائیے۔ اسٹڈی پہ بہت ایمفسس کرتے تھے، کیونکہ اسی سے ایک ذہن کھلتا ہے۔ اے پرسن از ایبل ٹو لک ایٹ ڈفرینٹ ایسپیکٹس ٹو اے سیم سچویشن۔ تو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ جو ہے، مولانا کہتے تھے کہ اس کو اپنی پرائم جو ہے ٹارگیٹ اپنا بنائیے۔ تو اسی چیز کو آپ ایمفسائز بہت کرتے تھے۔ اگر آپ اس پہ کچھ ایڈ کرنا چاہیں۔ مطلب اپنا ٹائم بالکل ویسٹ نہ کریں۔ زیادہ تر لوگ اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، کچھ گھر میں ویسٹ کرتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرنے، ریلیونٹ باتیں کرنا، پھر دوستوں میں ویسٹ کرتے ہیں۔ مولانا بہت زیادہ خلاف تھے دوستوں کے،
تو جو بھی ٹائم بچے, جو بھی کوئی بزنس ہے کر رہا ہے, کوئی جاب کر رہا ہے, کوئی اسٹوڈنٹ ہے, تو جو بھی ٹائم بچے اس کو صحیح صحیح استعمال کریں, اچھی کتابیں پڑھیں, اور اپنے ایسے لوگوں سے ملیں جو لوگ ان کو کچھ صحیح رہنمائی دیں, گائیڈ اچھا ان کے پاس ہونا چاہیے. تو یہ اپنے آپ کو تیار کریں گے تو مواقع تو بہت زیادہ ہیں, اور اس کو کوئی بھی اچھا کام کریں. آج کل جس سے میں ان کو دلچسپی ہے, ان کو سوشل ورک سے دلچسپی ہے, سوشل ورک کریں, کچھ بھی اچھا کام کریں, اپنے ٹائم کا صحیح استعمال کریں. آئی تھنک آپا یہ بہت امپورٹنٹ گائیڈنس دی آپ نے, کیونکہ ٹائم از ویری پریشیس, اور انسان جس طریقے سے اپنا سمے بتائے گا وہ ویسا ہی بن جائے گا. تو مولانا سے جب لوگ پوچھتے تھے کہ کیا پکچر دیکھ سکتے ہیں, کیا انٹرٹینمنٹ کر سکتے ہیں, تو وہ یہ کہتے تھے کہ اسے آپ حرام حلال کا مسئلہ مت بنائیں, آپ اسے یہ دیکھیے کہ آپ اس ٹائم میں کیا اپنا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں, یا پھر آپ صرف انٹرٹینمنٹ کرنا چاہیں گے. تو آج کل تو جیسے موبائل فون میں سب لوگ گم ہو جاتے ہیں, تو وہ بھی ویسٹیج آف ٹائم ہے, اٹس اے بگیسٹ ٹائم اسٹیلر. تو یہ بہت اچھا آپ نے کہا. ٹائم جو ہے اس کو کنسٹرکٹیو چیز پہ, خاص کر اپنے ذہن کو بنانے میں اگر ہم لگائیں تو وہ زیادہ لانگ ٹرم میں ہمیں بینیفٹ دے گا. ریاض بھٹ صاحب کا بھی شری نگر سے کامنٹ ہے, انہوں نے لکھا ہے تھاٹ اینڈ ایکشنز ہیو اے کامن اوریجن دیٹ از فیلنگ, سو ون شوڈ اسٹارٹ وتھ فیلنگ گڈ بیکاز فیلنگ پازیٹیو ان ایوری اسٹیٹ از اے گاڈلی فیلنگ. انس احمد صاحب انہوں نے اپنے لوکیشن نہیں لکھا ہے, انہوں نے لکھا ہے رسپیکٹ ٹو آل ہیومن بینگز, لو ٹو ایچ ادر. مس کرتلین نے شری نگر سے لکھا ہے دا پروسیس آف پازیٹیو انبائس کریٹیکل تھنکنگ and learning from the experience of others is the essence of intellectual development. This art of thinking led Newton to discover law of gravity and brought a revolution. Professor Najma Siddiqui نے دبئی سے لکھا ہے جزاک اللہ, it is such an important topic being discussed very nicely. فیض قادری صاحب نے کوئمبٹور سے لکھا ہے merciless self hammering مولانا ہی نے ہمیں سکھائی جو عین قرآن اور سنت کے مطابق ہے. ڈاکٹر اسلم خان صاحب نے سہارنپور سے لکھا ہے اگر ہم کسی مسئلے میں حق پر ہیں لیکن حق پر عمل کرنے سے رزلٹ اورینٹیڈ یعنی فساد پیدا ہو رہا ہے تو ایسے حق پر عمل نہ کریں, یہی قرآن کی پسندیدہ آئیڈیالوجی ہے. لیکن آج کے مسلمز اس فیکٹ کو نہیں جانتے, جبکہ رسول اللہ نے اسی طریقے کو اپنایا. آپا ایک مرتبہ میں نے مولانا سے ہی سنا تھا, انہوں نے کہا کہ بڑا اچھا سیئنگ تھا کہ a foolish man also does what a wise man does but after a lot of damage. تو ایک فلش انسان جو ہے وہ ہمیشہ اپنے ایکشن کو دیکھتا ہے, بٹ اے وائز مین ناٹ اونلی لکس ایٹ ہز ایکشن بٹ آلسو لکس ایٹ اٹس کانسیکوینسز, اٹس ریزلٹ. تو مولانا ہمیشہ یہ ولیم ریلف کا جو کوٹ ہے اس کو بتاتے تھے کہ اے وائز مین از ون who sees the relative value of things. تو آپ یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ جو کوٹ ہے, میں چاہوں گا اس کے بارے میں بھی آپ ہم سب کو واضح کریں. ہاں, یہ بہت زیادہ یہ چیز امپورٹنٹ ہے, ریلیٹیو ویلو, کیونکہ جو ریئل ویلو ہے یا ایبسولوٹ ویلو ہے تو وہ تو بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ریئل ویلو جو ہے ہر چیز کی مل جائے. کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے, جس کو مولانا انڈائریکٹ بینیفٹ بھی کہتے تھے, کہ ڈائریکٹ بینیفٹ کم ہوتا ہے, انڈائریکٹ بینیفٹ بہت زیادہ ہوتا ہے, لیکن لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں. تو اس کا میں اس وقت صرف صلح حدیبیہ کی مثال دوں گی کہ صلح حدیبیہ کی جو مثال, وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی دب کر کے تمام ان کے اینمی کی شرائط کو ایکسیپٹ کر کے, تو اب صحابہ کی بھی کسی بھی صحابی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. سب صحابی بہت زیادہ غمگین تھے کہ اتنا ذلت آمیز معاہدہ ہوا ہے. مطلب ہے کہ حضرت عمر, حضرت ابو بکر جیسے صحابی بھی سب پریشان تھے, لیکن جو اس کا وہ تھا, جو ہڈن اسپیکٹ تھا,
جس کو ہم کہیں گے ریلیٹیو ویلو جو تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اینجلس نے بتایا یا آپ کو خود آپ نے سمجھا، بہرحال تو وہ جو ہڈن ایسپیکٹ تھا وہ زبردست تھا، کیونکہ جب معاہدہ ہو جائے گا اور امن قائم ہو جائے گا، سارے جو ہے باہمی ٹکراؤ ختم ہو جائے گا، جنگی حالات ختم ہو جائیں گے، لوگ ایک دوسرے سے ملنے لگیں گے، تو زبردست جو ہے اس کا فائدہ ہوگا۔ جو پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام پھیلانے میں جو اتنی رکاوٹیں آ رہی تھیں، تو وہ ساری رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ تو اسی وجہ سے قرآن میں آیا کہ اللہ نے وہ بات جانی جو تم نے نہیں جانی، سورہ الفتح میں، کہ اس کے بعد اچانک سارے پورے عرب میں اچانک جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچ گیا، ساری دشمنیاں ختم ہو گئی۔ تو اسی پر وہ ہے کہ حضرت عمر نے کہا ہے کہ عقل مند وہ نہیں ہے جو شر کے مقابلے میں خیر کو جانے، تو ہمیشہ ہی شر اور خیر دونوں ہوتا ہے۔ ہاں، عقل مند وہ ہے جو لیسر ایول کو جانے، دو شر میں سے کون شر کم ہے وہ جانے۔ مطلب ایک تھا کہ ان کی ساری دشمن کی ساری کنڈیشنز کو ایکسیپٹ کرنا، اور دوسرا تھا کہ تمام جو ہے حالات نارملائز ہو جائیں اور پیغام پہنچانے میں ساری جو ہے راستے کھل جائیں۔ تو وہ زیادہ بہتر تھا یا یہ زیادہ بہتر ہے؟ تو یہ جو ہے اگر ہم صرف ایک بات کو یہ رکھیں کہ ہمارا ہر ایکشن جو ہے وہ رزلٹ اورینٹڈ ہونا چاہیے، اور سوچیں اگر ہم گہرائی سے تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہم ایسا کریں گے تو اس کا رزلٹ یہ ہوگا، ایسا کریں گے تو اس کا رزلٹ یہ ہوگا۔ صرف سوچنے کا دیر ہے، چونکہ ہم سوچتے نہیں ہیں اس وجہ سے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اتنی عقل دی ہے کہ اگر وہ سوچے تو اس کی سمجھ میں آ جاتی ہے بات۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے ہم سوچیں اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں، تو یہ جو ہے بہت آسانی سے ہمیں وہ سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا اسٹیپ صحیح ہے، کیا اسٹیپ غلط ہے۔ جی، آپ یہ کامنٹ بھیجا ہے مس زاہدہ آبرو نے سندھ حیدرآباد سے۔ انہوں نے لکھا ہے دس از دا فرسٹ ٹائم آئی ایم لسننگ ٹو یور ٹاک، اٹ از این انٹلیکچوئل اینڈ اے ونڈرفل ٹاک۔ زبیر بھٹ صاحب جو کشمیر سے ہیں، انہوں نے سوال بھیجا ہے ویئر کین آئی گیٹ مولاناز لٹریچر؟ تو زبیر بھائی آپ مولانا کی کتابیں goodwordbooks.com سے خرید سکتے ہیں، اور اگر آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ cpsglobal.org پہ لاگ ان کریے، وہاں سے آپ کو مولانا صاحب کی تمام کتابیں حاصل ہو جائیں گی۔ آپ نے ابھی بہت صحیح بات کہی کہ صرف سوچنے کی دیر ہے، اور اکثر کیا ہوتا ہے کہ لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں۔ آج کا پورا جو ٹاپک ہے آپ نے بڑے اچھے سے ایکسپلین کیا کہ وائی دیر از این امپورٹینس آف تھنکنگ، واٹ از آرٹ آف تھنکنگ۔ لیکن ہم لوگ جب انٹریکشنس کرتے ہیں، اور اکثر لوگ مولانا کے پاس بھی ایڈوائس کے لیے آتے تھے، اور کئی مایوسی میں آتے تھے لیکن بہت خوش ہو کے جاتے تھے۔ اکثر ان لوگوں کا یہ ہوتا تھا سوال کہ میری زندگی کا یہ ایک ایم تھا، میں نے وہ چانس گوا دیا، یا پھر وہ کچھ پلان کر رہے تھے وہ مٹیریلائز نہیں ہوا۔ تو لوگ اکثر جو ہے فرسٹ چانس کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے تھے، اور مولانا کہتے تھے کہ دیر از آلویز اے سیکنڈ چانس، تو وہ ہوپ بھر کے ہر ایک کو واپس لوٹاتے تھے۔ جیسے آپ نے ابھی وہ یوز بھی کیا جملہ تھنک 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 دیر مسٹ بی اے بیٹر وے۔ تو سیکنڈ چانس کی کیا اہمیت ہے، اس کے بارے میں بھی آپ ہم سب کو بتائیں، کیونکہ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز اس لیے بھی ہے کہ لوگ اکثر اپنے آپ کو ڈپریشن میں ڈال دیتے ہیں آفٹر ہیونگ مسڈ دا فرسٹ چانس آف دیئر لائف۔ یہ تو بہت ہی عام ہے کہ زیادہ تر لوگ فرسٹ چانس جو ہے وہ مس کر دیتے ہیں، مطلب تیار نہیں ہوتے ہیں، ان کی تیاری پوری نہیں ہوتی ہے، تو وہ کئی بار وہ ہو جاتے ہیں۔
بہت زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں، تو کئی بار خودکشی کرنے تک کو سوچنے لگتے ہیں۔ ایک بار ایک ایسی اسٹوڈنٹ تھا، اس نے بہت محنت کی لیکن وہ فیل ہو گیا۔ اب وہ گھر سے ہی نکل کے بھاگ گیا کہ اب میں گھر واپس نہیں جاؤں گا۔ تو پھر اس نے دیکھا ایک جگہ کنویں پر پانی، گھڑا لے کر لوگ آتے تھے، پانی نکالتے تھے، تو کنویں کا جو پتھر پر جو گھڑا رکھتے تھے تو وہ پتھر پر نشان پڑ گیا تھا گھڑے رکھنے کا گول سا۔ تو اس نے سوچا کہ کتنا اس میں کتنے لوگوں نے اس میں پانی نکالا ہوگا جو پتھر میں نشان پڑ گیا۔ تو اس سے اس کو ایک اس نے ری تھنک کیا کہ میں بھی اسی طریقے سے محنت کروں، محنت کر کے دوبارہ امتحان دوں۔ تو اس نے خوب واپس گھر گیا اور خوب محنت کی اور اس نے ٹاپ کیا۔ جی تو ایسے بہت سارے واقعات، تو یہ تو واقعہ جو ہے اس میں راز حیات والی کتاب میں یہ چیزیں ہیں، بار بار یہ اس طریقے کے واقعات ہوتے رہتے تھے۔ ابھی میں نے جو ایک واقعہ بتایا تھا ایک انجینئر کا کہ وہ خودکشی کرنا چاہ رہے تھے، تو ان کو مولانا نے سمجھایا کہ دیکھیے اگر مالی ایک پیڑ کو کہیں سے اکھاڑتا ہے تو اس کو اور بہتر جگہ لگانے کے لیے اکھاڑتا ہے اس کو، تو آپ وہاں چلے جائیے اور کوئی دوسری جگہ دوسرے مقام پر آپ محنت کیجیے۔ تو وہاں انہوں نے بہت زیادہ زبردست انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں، اس کے لیے وہ اس میں راز حیات میں دیکھ سکتے ہیں۔ جی ماشاء اللہ۔ آپ آج کا آخری سوال، کیونکہ ہمیں آج ایک بک بھی ریلیز کرنی ہے، آج کے ٹاپک سے تو آپ اور کانورسیشن سے مجھے یہی لگا کہ ایوری تھنگ ڈپینڈز آن تھنکنگ. If there is wrong thinking, then even a easy thing will become difficult. And when a person is having the right thinking, then even a difficult thing will become easy. تو آپ بیلنسڈ وے آف تھنکنگ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. ہم سب کو اپنے اندر ایک بیلنس وے آف تھنکنگ ڈیولپ کرنی چاہیے. تو آپ اس کے بارے میں آپ بتائیں اور اسی پر ہم آج کا سیشن بھی ختم کریں گے. بیلنسڈ وے آف تھنکنگ، ساؤنڈ تھنکنگ، یہ بھی ریلیٹڈ ہی ہے. تو بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ بہت بار لوگوں کو بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ پریسٹیج ایشو بنا لیتے ہیں. اب وہ پریسٹیج ایشو بننے کی وجہ سے ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہم پیچھے کیسے ہٹیں. تو اس میں ایک دو مثال سے میں اس کو واضح کروں گی. جب مثال جو ہے امریکہ اور جاپان کی جو سیکنڈ ورلڈ وار میں زبردست جنگ ہوئی اور جاپان جو ہے، جاپان، جرمنی اور اٹلی وغیرہ یہ لوگ ہار گئے تھے. تو امریکہ نے پہلی بار جاپان پر ایٹم بم ڈالا اور 2 انڈسٹریل سٹیز ہیروشیما اور ناگاساکی دونوں تباہ ہو گئے. اب عوام ان کے بہت غصہ ہو گئے، بہت زیادہ. انہوں نے کہا اب ہم انتقام لیں گے. لیکن اگر ہمارے پاس اچھے لیڈر ہوں تو عوام کو سمجھا سکتے ہیں، لیکن جب لیڈر ہی ایموشنل ہو جاتا ہے پھر کوئی چیز ان کو سمجھا نہیں سکتی. تو وہاں پر ان کی خوش قسمتی تھی کہ ان کے پاس اچھے لیڈرز تھے. تو عوام تو بہت زیادہ ناراض ہوئے، لیکن لیڈروں نے کہا کہ نہیں، ہم جو ہے اب انتقام ہم نہیں لیں گے، ہم کوئی بدلہ نہیں لیں گے، ہم اپنی کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز شروع کریں گے، تعلیم میں، انڈسٹری میں آگے بڑھیں گے اور اس کا جو ہے اس کے لیے سخت محنت کریں گے. تو انہوں نے عوام کو یہ سمجھایا کہ 1941 میں ہم نے بھی امریکہ کا جو پرل ہاربر میں اس کی جو بحری فوجیں تھیں اس کو ہم نے تباہ کیا تھا. تو یہ برابر سرابر ہو گیا. سمجھانے کے لیے تھا، وہ تو چھوٹی بات تھی، یہ تو بہت بڑی بات تھی. لیکن انہوں نے سمجھایا کہ اب برابر ہو گیا، اب ہم جو ہے محنت کریں گے. اور زبردست انہوں نے محنت کی 30 سال تک، یہاں تک کہ وہ انڈسٹریل سپر پاور بن گیا. تو اس میں جو خاص رول تھا وہ ہیروہیٹو کا تھا، جو جاپانیز رولر تھا. اس وقت ریڈیو پر ہی ہوتا تھا اعلان. تو انہوں نے ریڈیو پر آ کے عوام کو ایڈریس کیا اور کہا کہ وی ہیو ٹو بیئر دا انبیئربل، وی ہیو ٹو سفر دا انسفربل.
تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو برداشت کریں گے، اس کو ہم انتقام کے جذبہ کو ختم کر رہے ہیں اور ہم پوری محنت کریں گے ایجوکیشن میں۔ تو ایجوکیشن پر انہوں نے اتنی محنت کی کہ بالکل جو منسٹروں کا جو لیول ہوتا تھا اسٹینڈرڈ، ان کی تنخواہوں کا، ہر چیز کا، ہر فیسلٹیز کا، وہ سب انہوں نے اپنے ٹیچرز کو دیا۔ تو اس طریقے سے انہوں نے بہت جلد جو ہے وہ اتنے بڑے، اتنی زیادہ ترقی کر لی کہ وہ امریکہ پر ہی چھا گئے۔ ان کے سارے سامان جو ہیں وہ امریکہ کے بازاروں میں بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ تو لوگ جو ہیں عام طور پر کیا ہے کہ لوگ اپنی جو زیادتی کرتے ہیں وہ تو بھلا دیتے ہیں، اور دوسروں کی زیادتی کو بار بار یاد کرتے ہیں اور اس کو یاد رکھتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ بیلنسڈ وے آف تھنکنگ ان کی نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے وہ ہمیشہ جو ہے تباہی کا سبب بنتا ہے یہ چیز کہ دوسروں کی زیادتی کو یاد رکھو اور اپنی زیادتی کو بھلا دو، تو یہی تباہی کا سبب ہے۔ تو ہمیں جو ہے ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ ہماری بھی تو کچھ غلطی ہے، جو دوسرے نے جو ریئیکٹ کیا ہے، ریٹیلیٹ کیا ہے، تو اس میں ہماری بھی غلطی ہے۔ تو اس طریقے سے ہم اپنے آپ کو اور اپنے لوگوں کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ جگہ جگہ مسلمانوں میں کئی ملکوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، لیکن وہ اپنی غلطی کو مانتے نہیں ہیں۔ اب جیسے وہاں پر فلسطین میں، اسرائیل میں تو جنگ شروع کی عربوں نے، اس کو اپنی غلطی نہیں مانتے۔ اگر اپنی غلطی مان لیتے تو وہ صلح کر لیتے، لیکن وہ اپنی غلطی نہ ماننے کی وجہ سے وہ مسلسل جو ہے وہ تباہی پر تباہی ہو رہی ہے اور کوئی مسئلے کا کوئی حل نظر نہیں آتا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں ہم کو بہت زیادہ گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جزاک اللہ آپا، بہت اچھے سے آپ نے آج کے ٹاپک کو واضح کیا، اینڈ آئی ایم شیور وی نیڈ ٹو واچ دس ویڈیو اگین اینڈ اگین ٹو انڈرسٹینڈ واٹ آرٹ آف تھنکنگ از. So we will end today's session, but before that we will be also launching the new book of Maulana Waiduddin Khan Sahab, and this book is on today's title only, The Art of Clear Thinking. یہ جو بک ہے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے پروفیسر فریدہ خانم نے، اینڈ دس بک از این انگلش ٹرانسلیشن of a chapter of مسائل اجتہاد. اس میں ایک چیپٹر ہے فن تفکیر، اسی کا ٹرانسلیشن، انگلش ٹرانسلیشن پروفیسر فریدہ خانم نے کیا ہے with the title The Art of Clear Thinking. So right thinking is positive thinking، اور آج کا جو سبجیکٹ تھا وہ اسی پر تھا. This book is available for download from CPS website www.cpsglobal.org, and I would sincerely urge everyone کہ آپ اس کتاب کو نہ کیول بار بار پڑھیے بٹ آپ اس کو شیئر بھی کیجیے، کیونکہ تھنکنگ از ایوری تھنگ. if we are having the positive thinking, then we can do anything in life. We can make difficult tasks easy, and it is the key to success. So I will request Dr. Sania Stein Khan Sahab to launch this new book today. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج جیسا آپ نے کہا کہ ٹاپک بھی یہی تھا، آپا کا بہت اچھا ٹاک اور لیکچر تھا جس میں بہت باتیں نئی پتہ چلی، اور مولانا کی خاص جو پازیٹیو تھنکنگ پہ جو ہمیشہ مولانا اس پہ زور دیتے تھے، اس کی بھی کئی باتیں آپا نے اس میں لی. تو یہ بہت اہم کتاب ہے. ابھی فرحات صاحب نے مجھے ایک مولانا کا ایک کلپ، ایک اقتباس بھیجا جو میں پہلے پڑھنا چاہوں گا، جو بہت ہی واضح طور پہ اس سبجیکٹ کو پہ اس میں یہ ہے کہ لوگوں کو فکری طاقت دینا، ان کے اندر معاملہ فہمی کی صلاحیت پیدا کرنا،
ان کے اندر آرٹ آف تھنکنگ پیدا کرنا، ان کو اس قابل بنانا کہ وہ ایک چیز اور دوسری چیز کے فرق کو سمجھیں، وہ درست منصوبہ بندی کے ساتھ اپنا کام کر سکیں، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا، فارمل ایجوکیشن کے معنوں میں بھی اور انفارمل ایجوکیشن کے معنوں میں بھی۔ لوگوں کے اندر سب سے زیادہ کمی یہ ہے کہ وہ یہ نہیں جانتے کہ صحیح طرز فکر کیا ہے اور غلط طرز فکر کیا ہے۔ اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ عام طور پر لوگ شکایت کی نفسیات میں جیتے ہیں، وہ اپنی غلط سوچ اور اپنے غلط عمل کی قیمت ادا کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کی سازش اور ظلم کے بنا پر لوگوں کا یہ حال ہے، اور جہاں چپ رہنا چاہیے وہاں بولتے ہیں، اور جہاں اقدام کرنا چاہیے وہاں چھلانگ لگا دیتے ہیں، جہاں ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہیے وہاں لڑنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں سے دوستانہ تعلق قائم کرنا چاہیے ان کو وہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اور خود ساختہ طور پر دوسروں کو اپنا غیر سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ اس دنیا میں ہر شخص اپنا ہے، کوئی بھی کسی کے لیے غیر نہیں۔ اس بنا پر لوگ صبر اور تحمل کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، حالانکہ اس دنیا میں کامیابی کا سب سے زیادہ کارگر فارمولہ وہی ہے جس کو صبر اور تحمل کہا جاتا ہے۔ تو یہ بڑے اچھی طریقے سے مولانا کی جو تھنکنگ تھی خاص طور سے اس سبجیکٹ پہ، اس کو سمرائز کیا ہے اس چھوٹے سے پیراگراف میں، اور یہ کتاب بڑی اہم ہے۔ مسائل اجتہاد ایک مولانا کی اہم کتاب ہے، اس کا یہ ایک آرٹیکل ہے فن تفکیر، اس کا ٹرانسلیشن ہے یہ دی آرٹ آف کلیئر تھنکنگ، اور آپا نے اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے۔ اور جیسا آپا نے بھی یہ اس بات کو آج لیا کہ جو بھی آج کل نگیٹو تھنکنگ اور نگیٹو سوچ اور وائلنس خاص طور سے مسلم حضرات کر رہے ہیں، جہاں جہاں بھی ان کو موقع مل رہا ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ گہری سوچ ان کے اندر نہیں ہے، اور خاص طور سے یہ سوچ نہیں ہے کہ ہم جس کے خلاف لڑ رہے ہیں وہ ہمارا مدعو ہے، اس کو ہمیں پیغام پہنچانا ہے۔ تو اگر ہم اس کو پیغام پہنچانا چاہتے ہیں تو ہم کیسے لڑ کے اس کو پیغام پہنچائیں گے؟ تو اس لیے یہ کتاب بہت اہم ہے، اور میں چاہوں گا کہ لوگ اس کو پڑھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جن لوگوں نے اس کی ٹرانسلیشن اور پبلشنگ میں حصہ لیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thank you, Dr. Saab. So we will end today's session. We'll be back next Sunday at 10:30 a.m. Thank you.